ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے. اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں, جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا, یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں, اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی. سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں. انفرادی عبادت ہونی چاہیے. نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں. جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے, یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت, دوسری میں یہ صورت. یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں, یہ بدعت ہے, ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تلاوت کریں, دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے, آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں. اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں. گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. مسجد میں شور شرابہ کرنا, لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا, پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں, یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں. بیان بھی ہونے چاہیے مختصر, آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے, نیند سے حالت خراب ہو جائے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو, آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے. صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو سراپا معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے. ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو. آپ نے کسی کا دل دکھایا, کسی کو ٹینشن دی, اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا. آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن, تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں, یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی. تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے. تو اس رات میں آپ عبادت کریں, اللہ سے دعا مانگیں. اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا, داڑھی کاٹنا, خواتین کا بے پردگی کرنا, اور سود لینا, بہنوں کی وراثت نہ دینا, اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, یہ سب ناجائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا. ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے, لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو, ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے, بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا, یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے. اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ وہ بھی اسلام میں حرام ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے. شراب سے, زنا سے, بد نظری سے, والدین کی نافرمانی سے, رشتہ داری توڑنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں. اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا, اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی. تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. اور ان تمام جرائم سے, نماز چھوڑنے کا گناہ, سود کا گناہ, وراثت کھانے کا گناہ, جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ, آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے. یہ بھی ایک جرم ہے, اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے. اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا, یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت. تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں. تو اخلاق کو اپنے درست کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں, بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے, اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے. آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے, بات بات پہ گالیاں, ذرا سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے، اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے۔ اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے، اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں، تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 2095، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے، تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے، بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے۔ اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو۔ اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں۔ تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا، یا 21ویں ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا، 14 اگست تو 14 اگست کو ہی آئے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو، اگلے سال 23ویں کو، اس سے اگلے سال 27ویں کو، اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے، پھر کبھی 29ویں کو، تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے، مسلمانوں کا شوق برقرار رہے۔ اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا، بس قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔